عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے غزل پر مبنی، اس حصے کی ایک کڑی خواجہ میر درد جن کی 2 غزلیں نصاب میں شامل ہیں، ان میں سے ایک غزل کا آج ہم مطالعہ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختصراً سب سے پہلے ہم خواجہ میر درد کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر غزل کی طرف آئیں گے۔ خواجہ میر درد کا اصل نام سید خواجہ ہے اور درد ان کا تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 1720 دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد صاحب کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب صوفی اور فارسی کے خوشگو شاعر تھے۔ ان کے والد بذات خود صوفی بھی تھے اور ساتھ میں فارسی کے خوشگو شاعر بھی تھے۔ درد کے مزاج میں بھی قناعت تھی۔ ان کے استاد خان آرزو تھے، انہوں نے اردو غزل میں تصوف کو باقاعدہ پیش کیا ہے۔ تو خواجہ میر درد بھی ایک صوفی شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں تصوف کے موضوعات کو باقاعدہ طور پر پیش کیا ہے اور ان کے جو استاد ہیں خان آرزو تھے۔ اسی لیے انہیں یعنی کہ ان کی غزلوں میں جو تصوف کے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس وجہ سے خواجہ میر درد کو اردو کا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے 1785 دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ ان کے کلام کی کچھ خوبیاں ہیں جس میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ تغزل کو تصوف سے ہم آمیز درد نے کیا ہے۔ گہرائی ہے، روانی، شیرینی، دلکشی، شگفتگی، بانک پن، رچاؤ، روزمرہ اور محاوروں کی چاشنی، تشبیہات اور استعارات کی دلاویزی، اختصار، چھوٹی چھوٹی بحروں کا استعمال، روحانی واردات کو عشق مجازی کے پردے میں بیان کرنا، مساوات انسانی، اخوت، باہمی یگانگت کی تلقین، سادگی اور انداز ترسیل کی دلفریبی ان کے کلام کے بنیادی وصف ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام خوبیاں ان کے کلام میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں اب ان کے جو غزلیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خواجہ میر درد نے اپنے کلام میں خوبیوں کو شامل کیا ہے یا کون سی خصوصیات کو لے کر انہوں نے یہ باتیں اپنی غزلوں میں پیش کی ہیں۔ ان کی جو تصانیف ہیں اس میں مختصر اردو دیوان ہے، فارسی دیوان ہے پھر کچھ رسالے ہیں، اسرار توحید، واردات، علم الکتاب، شمع محفل، درد و دل، حرمت غنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نالہ درد اور آہ سرد 2 مختصر کتابچے بھی ان کے شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھا خواجہ میر درد کا مختصراً تعارف۔ انہوں نے اپنی ساری جو زندگی ہے اس میں جو غزلیں انہوں نے لکھی ہیں، ان غزلوں میں ان باتوں کو بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے، تصوف کی باتوں کو بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ یہی ان کے کلام کی خوبی ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ میر درد نے تصوف کے شاید ہی کسی پہلو کو اپنے غزلوں میں نہیں سمیٹا ہے۔ انہوں نے تصوف کے تمام ہی موضوعات کو، تمام ہی پہلوؤں کو اپنی غزلوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مختصراً تعارف تھا۔ ان کے کلام کی جو خوبیاں تھیں، اختصار ہے، چھوٹی چھوٹی بحروں کا استعمال ہے، ساتھ میں شیرینی بھی ہے، دلکشی بھی ہے، شگفتگی، بانک پن، سادگی ہے، انداز ترسیل کی دلفریبی ہے، انسانی دوستی، اخوت، باہمی یگانگت وغیرہ کے بھی موضوعات ہم کو ان کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ان کی غزل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی غزل میں کس طرح کے موضوعات شامل ہیں۔
غزل کچھ اس طرح سے ہے: مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہماں تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزہ بیگانہ تھا۔ ہو گیا مہمان سرائے کثرت موہوم آہ، وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ بھول جا خوش رہ ابس و سابق مت یاد کر، بھول جا خوش رہ ابس و سابق مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا۔ تو اس طرح سے اس غزل میں وہی زندگی کے ایک فلسفے کی باتیں، تصوف کی باتوں کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں جو مشکل کچھ الفاظ آئے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیف ہے، حیف کے معنی ہے افسوس کرنا۔ خلوت خانہ ہے، خلوت خانہ تنہائی کی جگہ کو خلوت خانہ کہتے ہیں۔ ابس بیکار، فضول، پھر موہوم وہم کیا گیا۔ یہ دو چار جو مشکل الفاظ تھے پوری غزل میں، اس کے معنی میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جس میں ہم کہہ سکتے ہیں موہوم وہم کیا گیا، خلوت خانہ تنہائی کی جگہ، ابس بیکار فضول، حیف یعنی کہ افسوس۔ اب مختصراً میں اس کی آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گا۔ دیکھیے غزلوں کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس کی جو تشریح کرنے والا ہے وہ اپنے سوچ کے حساب سے، اپنے تخیل کے حساب سے، اپنی سمجھ کے حساب سے اس کے ہٹ کر معنی بھی نکال سکتا ہے۔ یہاں پہ میں جو معنی بتا رہا ہوں یا میں جو تشریح کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہو بہو تشریح آپ کے ذہن میں بھی وہی آئے۔ اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو مرکزی خیال ہے وہ وہی رہے گا۔ تو جس طرح سے پہلے شعر سے لے کر آخر شعر تک شاعر نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ صوفی یا تصوف کی جو باتیں ہیں، صوفیزم کی باتیں ہیں، وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات، صوفیانہ خیالات کو اس غزل میں قلم بند انہوں نے کیا ہے۔ اس میں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ہی شعر میں دیکھیے، ہم اس سے ان کے صوفی ہونے کی بات ہم کو اور کھل کر سامنے آتی ہے، یعنی کہ جیسا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اردو کے وہ صوفی شاعر ہیں، تو یہ بات ہمیں اسی وقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پہلے ہی شعر میں مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ تو انہوں نے جو وہ کہہ رہے ہیں مخاطب ہو کر کہ مدرسہ یا مندر، دیر کے معنی مندر کے ہیں، یا کعبہ یا بتوں کو رکھنے کی جگہ تھی، اس جگہ ہم سب مہمان تھے، یعنی کہ چاہے مندر ہو، چاہے کعبہ ہو، یا بتوں کو رکھنے کی جگہ ہو، وہاں پر ہم سب مہمان کی حیثیت سے تھے۔ سوائے تیرے تو ہی وہاں کا یا اس جگہ کا مالک تھا، سوائے تیرے اس جگہ کا کوئی مالک نہیں تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ صاحب خانہ یعنی کہ مالک کو کہتے ہیں، تو ہی ایک مالک تھا۔ پھر شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، مدرسہ ہو، مندر ہو، یا کعبہ ہو، یا بت خانہ ہو، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں سمجھ میں آنے کے لیے پوری زندگی لگ گئی۔ کس وقت یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں؟ وقت مرگ پر یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ وائے نادانی، یہ ہم سے جو نادانی ہو رہی ہے، ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے، سمجھنے میں ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ تمام باتیں کس وقت سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے؟ اس وقت جس وقت ہم مرنے پہ ہیں، مرنے کے قریب ہیں، وقت مرگ۔ زندگی میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک خواب کی مانند تھا،
شاعر کہہ رہا ہے کہ خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا وہ ایک افسانہ تھا. ہم نے جو زندگی بھر دیکھا وہ کیا تھا؟ خواب کی مانند تھا، اور جو کچھ سنا وہ ایک افسانے جیسا تھا. خواب میں تو ہم کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور افسانے میں کوئی من گھڑت کہانی ہوتی ہے. تو یہ جو زندگی ہماری گزری وہ خواب اور افسانے کی طرح گزری ہے. اس میں کوئی حقیقت یا سچائی دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ افسوس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ افسوس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے چمن گلزار ہوا ہے، یعنی کہ پھولوں سے بھر گیا ہے، لیکن اس کی بربادی سے وہ خزاں کی طرح لگنے لگا ہے. اب اس کو جو برباد کیا گیا ہے، چمن کو برباد کرنے سے مراد اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاعر کا اشارہ ہماری جو آزادی چھن گئی تھی، ہمارے ملک میں ہی غلام بنائے گئے تھے، اس کی طرف بھی شاعر اشارہ کر رہا ہے. پھر شاعر کہہ رہا ہے افسوس کرتے ہوئے کہ چمن جو گلزار ہوا ہے، لیکن اس کی بربادی سے وہاں پہ چمن گلزار جو ہوا تھا اس میں اب خزاں آ گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چمن مکمل طور پر یا پوری طرح برباد ہو گیا. وہاں میرا ایک گھر تھا، اس چمن میں میرا ایک گھر تھا جو سرسبز و شاداب تھا. سرسبز و شاداب سے مراد آباد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہرا بھرا جسے کہہ سکتے ہیں. لیکن اب وہ اجڑ گیا ہے، اب وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا ہے، اجڑ گیا ہے. مہمان جو جگہ کی وسعت کو لے کر وہم میں تھا، اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ تیرا دل میں کسی کو جگہ نہیں ہے. اب ہو گیا مہمان سرائے کثرت موہوم آہ، وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا. اب یہاں عشق مجازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ عشق حقیقی کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عشق مجازی کی بات، کون سی بات کہہ رہے ہیں؟ کہ تیرا جو دل تھا اس میں کسی کو تو نے جگہ نہیں دی تھی، جبکہ سب کو کیا لگتا تھا؟ خاص طور پہ مہمان کو ایسا لگتا تھا کہ تیرا دل بہت زیادہ وسیع ہے، تیرے دل میں سب کے لیے جگہ ہے، اور تو نے اس کو پسند کیا ہے، یا اس کو تنہائی میں پسند کر کے تو نے اسے اپنے دل میں جگہ دی ہے. لیکن تیری جو دل کی حالت ہے یا تیرا جو دل ہے وہ بالکل خلوت خانے کی طرح ہے، خاص خلوت خانہ ہے، بالکل خالی ہے. تنہائی کی جگہ جس طرح سے ہوتی ہے ویسا تیرا دل ہے، شاعر کہہ رہا ہے. پھر مختے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بھول جا خوش رہے ابس وہ سابق مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا. تو شاعر پھر خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے مختے میں کہ تو پرانی جو بیکار کی باتیں ہیں، ابس یعنی کہ بیکار کی اور فضول کی باتیں، ان کو تو بھول جا. سابق ہے گزری ہوئی باتیں، تو ان سب کو تو بھول جا، اس کو بالکل یاد مت کر، اور صرف خوش رہے. ان باتوں کا تو ذکر بھی مت کر، تو ایسا ظاہر کر کہ یہ باتوں سے تو واقف ہے بھی نہیں، یا ان باتوں سے تجھے واقفیت بالکل بھی نہیں ہے، تو ان باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو شاعر یہاں بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بہلانے کی بات وہ مختے میں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ماضی کو بھول جا، یا ماضی کی باتوں کو بھول جا، وہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کو تو پوری مکمل طور پر بھول جا. یہ سب تمام کی تمام فضول کی باتیں ہیں، اور ان باتوں سے اب کچھ حاصل نہیں ہے. اب پرانی باتوں کو ہم اگر یاد کرتے رہیں گے، یعنی کہ جو گزرا ہوا ہمارا کل خراب ہے، یا بیتا ہوا ہمارا کل بہت مایوسی کا، غم کا ہے، اس کو اگر یاد کریں گے تو ہمارا آج جو ہے وہ بھی ہمارا آج غم زدہ ہو جائے گا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ تمام کی جو ماضی کی باتیں ہیں ان سب کو تو بھول جا، اس کو یاد بھی مت کر، وہ تمام فضول کی باتیں ہیں، اب اس کا ذکر بھی مت کر. تو ایسے ظاہر کر کہ یہ تمام کی تمام باتیں تو جانتا ہی نہیں ہے، یا اس سے آشنا نہیں ہے، یا اس سے تو بالکل بیگانہ ہے، اور کوئی بھی اس سے واقفیت نہیں ہے. اس طرح سے اس پوری غزل میں خواجہ میر درد نے پہلے شعر سے لے کر آخر تک
تصوف کی باتوں کو ہی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے تصوف کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر مختصراً انہوں نے یہاں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ماضی کی باتوں کا ذکر بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا عشق مجازی کی طرف بھی اپنی رائے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر چمن کے اجاڑنے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم جو اپنی باتوں کو کب یاد کرتے ہیں، بستر مرگ پر یا پھر مرنے سے تھوڑا سا پہلے، اس وقت ہمیں یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، موت تو برحق ہے، وہ تو ایک دن آنی ہی ہے، ہم نے جو پوری زندگی گزاری، جو غلطی کی ہم نے، وہ سب ایک خواب تھا، ایک افسانہ تھا جس کو ہم نے سنا ہے، ویسی ایک کہانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس دنیا سے دل لگایا ہوا ہے، اور جو ہم کو عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسے رہنا چاہیے کہ ایک مسافر کی طرح ہم کو یہاں پہ زندگی گزارنی چاہیے، چونکہ کچھ وقت کے لیے ہی ہم یہاں رہیں گے، اور ہماری جو حقیقی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ اس غزل کا خواجہ میر درد نے اختتام کیا ہے۔ شکریہ۔